السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، عسکری قیادت کی افغانستان پر بریفنگ۔ قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں پارلیمان کو افغانستان، مقبوضہ کشمیر سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ قومی سلامتی کمیٹی کا 6 گھنٹے طویل ان کیمرہ اجلاس قومی اسمبلی ہال میں منعقد ہوا، جس میں اعلیٰ سول اور عسکری قیادت سمیت 29 ارکان نے شرکت کی۔ ان میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، چیئرمین سینیٹ، وفاقی وزراء، مشیر اور معاونین شامل تھے۔ عسکری حکام نے داخلہ، دفاع اور خارجہ امور پر بریفنگ دی۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے اجلاس میں ملکی داخلی صورتحال کے علاوہ افغانستان، بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ ایف پی آر نے مالی سال 2020-21 کے لیے ٹیکس وصولیوں کا ہدف حاصل کر لیا۔ ایف پی آر نے مالی سال 2020-21 کے لیے ٹیکس وصولیوں کا ہدف حاصل کر لیا۔ اس کی حاصل کردہ ٹیکس وصولیاں 4,700 کے بجائے 18% گروتھ کے ساتھ 4,732 ارب روپے ہو گئیں۔ ایف پی آر نے مالی سال 2020-21 میں حاصل کردہ محصولات کی ابتدائی تفصیلات جاری کر دیں، جس کے مطابق ایف پی آر نے مالی سال 2020-21 کے لیے ٹیکس وصولیوں کا ہدف حاصل کر لیا۔ ایف پی آر نے 4,725 ارب روپے کے محصولات اکٹھے کر لیے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال 18% زائد محصولات اور 26% جون کا اضافہ ایک ریکارڈ اضافہ ہے۔ ماہ جون کے آخری دن کے اختتام تک اور بک ایڈجسٹمنٹ کی مد میں حاصل ہونے والی وصولیوں کے بعد محصولات کی تعداد میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ اسی طرح گراس ریونیو پچھلے سال کے 4,132 ارب روپے کے مقابلے میں 4,983 ارب روپے رہا اور 21% اضافہ حاصل ہوا۔ حج کی تیاریاں، غلاف کعبہ کو 3 میٹر اوپر اٹھا دیا گیا۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس کی زیر نگرانی خانہ کعبہ کا غلاف نیچے سے 3 میٹر تک اوپر اٹھا دیا ہے، جو حج کی تیاریوں کے آغاز میں سے ایک عمل ہے۔ اس عمل کے لیے 50 سے زائد ماہرین پر مبنی خصوصی ٹیمیں ہیں، جبکہ ایک خصوصی سیڑھی بھی ہے جو صرف اس کام کے لیے مختص ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جہاں سے غلاف اوپر اٹھایا گیا ہے وہاں 2 میٹر چوڑے سفید کاٹن کے کپڑے سے خانہ کعبہ کو چاروں طرف سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ حج کے بعد غلاف کعبہ کو واپس 3 میٹر نیچے کر دیا جائے گا۔ چین 70 سالہ جدوجہد کے بعد ملیریا سے پاک قرار۔ عالمی ادارہ صحت نے چین کو ملیریا سے پاک ہونے کی سند دے دی۔ چین 70 سال سے بیماری پھیلانے والے مچھروں کے خلاف جدوجہد میں مصروف تھا۔ چین میں 1940 کی دہائی میں ایک سال کے دوران متعدی مرض کے 3 کروڑ سالانہ کیسز رپورٹ ہوتے تھے، لیکن گزشتہ 4 سال سے ملک میں کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل تیدروس ایدھانوم نے بیان میں کہا کہ ملیریا سے نجات حاصل کرنے پر ہم چین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین کو یہ کامیابی انتھک جدوجہد کے بعد حاصل ہوئی۔ یہ کئی سالوں تک ہدف پر مستقل عمل درآمد کا نتیجہ ہے۔ شہزادی ڈیانا کی 60ویں سالگرہ پر مجسمے کی رونمائی۔ برطانوی شہزادوں ولیم اور ہیری نے اپنی والدہ پرنسس آف ویلز شہزادی ڈیانا کی 60ویں سالگرہ کے موقع پر ان کے مجسمے کی رونمائی کر دی۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق شہزادی ڈیانا کا یہ مجسمہ لندن میں واقع کنگسٹن محل کے سنکن گارڈن میں نصب کیا گیا ہے۔ شہزادہ ولیم اور ہیری نے اپنی والدہ کی 60ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد کی گئی ایک تقریب میں اس مجسمے کی رونمائی کی۔ اس موقع پر جاری کیے بیان میں برطانوی شہزادوں نے کہا کہ ہم ان کی محبت، طاقت اور کردار کو یاد کرتے ہیں، وہ خوبیاں جنہوں نے انہیں دنیا بھر میں اچھائی کے لیے قوت بنا دیا، جس نے لوگوں کی بہتری کی خاطر ان کی زندگیاں بدلیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر دن ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہوتی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس مجسمے کو شہزادی ڈیانا کی زندگی اور ان کی میراث کی علامت کے طور پر ہمیشہ دیکھا جائے گا۔ برطانوی شہزادوں نے اپنی والدہ کو یاد کرنے والے دنیا بھر کے تمام افراد کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اسلام آباد میں ملک کا سب سے بڑا اسٹیڈیم بنے گا۔ اسلام آباد میں ملک کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم بنایا جائے گا، جبکہ اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبے کی تکمیل کے لیے پیش رفت کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر اسلام آباد میں ملک کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم تعمیر ہوگا۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبے میں پی سی بی کی زیر اہتمام ہائی پرفارمنس سینٹر قائم ہوگا۔ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل میچز کی میزبانی بھی کی جائے گی۔ بورڈ کے سربراہ احسان مانی اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین عامر علی احمد میں اسٹیڈیم کی تعمیر کے حوالے سے معاملات طے پا گئے ہیں۔
CDA کے ڈائریکٹر لینڈ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں ممکنہ طور پر دستیاب اراضی کا سروے مکمل کر لیا۔ آئندہ ماہ وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کی جائے گی۔ منظوری کے بعد منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کیا جائے گا۔ ڈربی میں موجود پاکستانی کرکٹرز کی مشقوں میں تیزی آ گئی۔ پہلے روز بارش کی وجہ سے انڈور پریکٹس تک محدود رہنے والے کھلاڑیوں نے منگل کو میدان کا رخ کرتے ہوئے ہاتھ کھولے تھے۔ بدھ کو بھی مشقوں کا سلسلہ 4 گھنٹے تک جاری رہا۔ کرکٹرز نے وارم اپ سے آغاز کرنے کے بعد جسمانی استعداد بہتر بنانے کے لیے مختلف ڈرلز کیں۔ فیلڈنگ سیشن کے دوران باؤنڈری کے قریب کیچز اور وکٹوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رہا۔ نیٹ میں پہلے ٹاپ آرڈر بیٹسمینوں نے نئی گیند کا سامنا کیا۔ اس کے بعد مڈل آرڈر اور ٹیل اینڈرز نے بھی صلاحیتوں کو نکھارا۔ ہیڈ کوچ مصباح الحق نے انگلش کنڈیشنز میں بہتر کارکردگی کے نسخے بتائے۔ پیسرز بڑے پرجوش انداز میں بولنگ کرتے نظر آئے۔ شاہین شاہ آفریدی اور حسن علی نوجوان پیسرز کی رہنمائی بھی کرتے رہے۔ سپنرز نے لائن اور لینتھ بہتر بنانے پر کام کیا۔ دورہ انگلینڈ، سہیب مقصود بے خوف کرکٹ کھیلنے کے لیے پرعزم۔ سہیب مقصود نے قومی ٹیم میں کم بیک یادگار بنانے کے لیے بے خوف کرکٹ کھیلنے کا عزم کر لیا۔ سہیب مقصود نے PSL میں شاندار کارکردگی کی بدولت قومی ٹیم میں جگہ بنائی۔ گزشتہ روز ورچوئل پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ابوظہبی کی سخت گرمی میں کھیلنے کے بعد اب ہم انگلینڈ کی کنڈیشن سے مطابقت لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں یہاں جتنے بھی دن میسر ہیں ان میں اچھی پریکٹس کر کے بہترین پرفارمنس کی کوشش کریں گے۔ میں اپنے کم بیک کو یادگار بنانے کے لیے کسی ناکامی کا خوف دل سے نکال کر میدان میں اتروں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میری 5.5 سال بعد ٹیم میں واپسی ہوئی۔ کوشش ہوگی کہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جگہ پکی کر لوں۔ PSL میں اچھی کارکردگی کے بعد میرے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹیم کی ضرورت کے مطابق کسی بھی پوزیشن پر کھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ ڈومیسٹک کرکٹ اور PSL میں بے خوف ہو کر کھیلا، اسی سوچ کے ساتھ بغیر کوئی دباؤ لیے پاکستان کی نمائندگی کروں گا۔ اصل دل کے بغیر 555 روز زندہ رہنے والا نوجوان۔ ٹیکنالوجی کی حیرت انگیزیوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب حال ہی میں ایک خبر مشیگن سے آئی ہے جہاں ایک نوجوان کو دل کے عارضے کے بعد ایک بیرونی مصنوعی دل لگایا گیا ہے۔ یہ دل مسلسل 555 روز تک نوجوان کو دھڑکن اور زندگی دیتا رہا اور آخر کار 2016 میں اسے حقیقی عطیہ کردہ دل مل گیا۔ 25 سالہ سٹین لاکن جب جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ ایک طرح کے ناقابل علاج عارضے کا شکار ہیں جسے کارڈیومیوپیتھی کہتے ہیں۔ یہ ہارٹ فیل کی ایسی قسم ہے جو بتدریج ہونے کی بجائے اچانک ہو جاتی ہے اور تندرست آدمی بھی فوری موت کا نوالہ بن سکتا ہے۔ اس کا واحد علاج کسی انسانی دل کی پیوند کاری ہوتا ہے۔ تاہم امریکہ میں ہزاروں افراد انتظار کی قطار میں ہیں کیونکہ دل کی فراہمی اتنی آسان بھی نہیں ہوتی۔ اب سٹین لاکن کو زندہ رکھنے کے لیے ایک مصنوعی دل کسی بیگ میں رکھ کر لگایا گیا جو مشیگن یونیورسٹی سے وابستہ کمپنی سنکارڈیا سسٹمز میں تیار کیا گیا ہے۔ یہ جز وقتی مصنوعی دل ہے جو کچھ عرصے مریض کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ اس دل کی بدولت سٹین 555 روز زندہ رہے اور آخر کار 2016 میں انہیں دل کا عطیہ مل گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔